نام جانا نہیں راگی موتی کھور کایا ہانڈی کاٹ کی ناو چڑھے بہور. اب دیکھو کبیر صاحب کہتا ہے ست نام کے بنا کام نہیں کرتا. اور رادھا سوامی مت والے کہتے رادھا سوامی نام کے بغیر کام نہیں کرتا. ویاس والے کہتے ہیں 5 نام کے بغیر کام نہیں کرتا. کوئی کہتے ہیں رام نام کے بغیر کام نہیں کرتا. تو میری زندگی پیاس میں گزری. یہ رادھا سوامی نام کیا ہے, ست نام کیا ہے, رام رام کیا ہے, اسی کے حوص میں میں نے اپنی عمر گزار دی. کیونکہ میں نے پہن کیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بات کیا ہے وہ میں سمجھا جانا چاہتا ہوں. آگے پڑھو. ست نام پارس سرس جن من میں لالو کر پر ست کنچن بھیا چھوٹ کام مد موہ. وہ کہتے ہیں ست نام وہ ہے چمبک ہے, پارس ہے, لوہے کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے. اگر وہ اس سے مل جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اب میں سوچتا ہوں, آپ بھی سوچیں کہ کیا منہ سے ستنام 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 جپنے سے یا من کے ساتھ ستنام 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 جپنے سے جو ہمارے من کے اندر گندگی ہے, لوہے کے اوپر جو زنگار چڑھا ہوا ہے, کیا وہ دھو سکتا ہے؟ آپ سوچیے. آپ کیوں آتے ہیں ستسنگ میں؟ آپ کو پتا ہوگا میں کیوں ستسنگ کراتا ہوں. ستسنگ میں ملتا کیا بن ستسنگ بویک نہ ہوئی اور رام کو خواب سے. میں ستسنگ میں جو انبھو جو بویک جو سچائی میں نے گرہن کیا وہ دیتا ہے. اس کے سوا اور میرے پاس کچھ نہیں. باقی جو کچھ ہوتا ہے یہ جیو کے اپنے وشواس اور اپنے کرم کا پھل ملتا ہے. یہ ہے سچائی. کچھ کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں کرتا ہوں. آپ لگے گروائی کو میری 4 دن کی زندگی ہے. میں کچھ نہیں کرتا. جو ہونا ہوتا ہے میرے منہ سے وہ نکلتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کرتا ہوں. یہ ہے سچائی. میں جانتا ہوں کہ میری سچائی سے مندر کا پیسہ نہیں آئے. ارے مندر کا پیسے کو میرے جان جائے گی. جو میں نے کرم کیے ہوئے میرے ساتھ ہو جائیں گے. اب میں جو پریت کرتا ہوں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں کیوں بھائی وہ ستنام کہوں نہ پڑھو اس گئی کو. ست نام پارس سرس جن من میں لالو کر پر ست کنچن بھیا چھوٹا کام مد موہ. اب تم سوچو آئے ہو ستسنگ میں میرے بڑھاپے کی عمر پر رحم کرو. 1 سال مت ستسنگ کیا کرو. اب کبیر کہتا ہے کہ ست نام تو ہے پارس اور انسان کا جو من ہے یہ ہے لوہا جس کے اوپر طرح طرح کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. جب یہ لوہے والا غلاف اس پارس کے ساتھ ملتا ہے اس کا منہ سے سب ٹوٹ جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں دنیا ساری بڑے بڑے مہان یہ سارے یہ مہانت ہیں گرو جی بنے ہوئے ہیں
یہ ستنام کا اپدیش دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ان کا تو منہ نہ گیا، کوئی گرو کسی کے اندر نہیں جاتا. جو ستنام کا اپدیش دیتے ہیں ان میں سے کوئی گرو کسی کے اندر نہیں جاتا، نہ مرتے سے میں جاتا ہے. مگر یہ کہتے کیا ہیں؟ ہم جاتے ہیں اور پبلک سے پیسہ لیتے ہیں اور متھے دکھاتے ہیں. تو پھر وہ ستنام جو انہوں نے دبایا اس ستنام نے ان کو کیا فائدہ کیا؟ ان کا من صاف ہو گیا. ایک میں نام جپا تو ہمارا رام رام کی جپنا. کئی آدمی ستنام 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 بھائی کیا کرتے ہیں، کیا ان کا من صاف ہو گئے؟ یہ کوشچن. پھر میں پوچھوں کیا تجھ کو تیرا من کیسے صاف ہوا؟ 100% نہیں ہوا مگر 99% ضرور ہے. وہ کس نے کیا؟ تو صرف ستنام کے جاپ نے نہیں کیا نہ، بالکل نہیں. وہ نام تھا جو گرو نے مجھ کو دیا. جس گرو نے مجھے یہ نام دیا، نام رہے ستگرو آدھینا، داتا نے مجھ کو یہ نام دیا تھا. اس نام کے ساتھ مجھے انہوں نے خاص ہدایتیں کی تھی کہ ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، ایسے جینا ایسے جینا. تو جب میں نے وہ نام بھی جپا اور ان کی ہدایتوں پر بھی چلا تب میرا من کنچن ہوا. مگر ابھی 20% کنچن ہوا، 1% بھی باقی ہے. جس دن یہ ستسنگ چھوڑ جاؤں گا اس دن 100% پورا ہو جائے گا. کیونکہ ستسنگ دعا تو میری آس ہے کہ داتا کہا تھا میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جاؤں گا. میری اپنی خواہش تھی کہ میں لوگوں میرا انگ ہوگا بتا جاؤں گا. اشوکن داس سن رہا تھا سنگ وہ کیا بس بغداد کا، یہ پوچھا کرتے تھے ماسٹر جی کچھ بتاؤ. میں نے کہا جب پہنچوں گا تب بتاؤں گا. تو میرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کوئی لاکھ منہ سے ستنام ستنام کہتا رہے، اگر لوگ کہتے ہیں نام ہوا جو اندر میں تم پرگٹ ہوتی ہے. بہت اچھا ہے. جن آدمیوں نے اپنے اندر میں شبد سنے کیا انہوں نے 420 نہیں کی؟ پھر مہاتما نے اپنے اندر نام سنا، پھر کیوں انہوں نے پردہ رکھا؟ کیوں کہا کہ ہم جاتے ہیں نام لے جاؤ ہم انت میں تمہیں لے جائیں گے؟ تو ثابت ہوا کہ انہوں نے نام سنا یہ بھی نام نہیں ہے. میں نے بسے بغداد میں بینے سنی، بینے بس بیٹھا ہوا پرجوشن کا اس کے سیشن پر گیا میں. 3 مہینے میرے دماغ میں بین بھرتی تھی. کیا بین سننے کے بعد میں گھر میں آیا نہ کام ہی نہیں ہوا. اگر تو آزاد کے واقعات کے پاس جاتا کوئی نہیں تھا، میں تو پیچھے ہی ہو گیا. تو میری بین سنی کہاں گئی؟ یہ میرا اپنا ذاتی انبھو ہے. اس لیے میں جو نام ہے اندر میں تناتمک صرف اسی کو نام نہیں سمجھتا. وہ اس کا ہونا ضروری، اس کے ساتھ ہے ستسنگ. کسی کامل پرش کا اس کی ہدایت پر اثر جب تک نہیں کرتا. اور شبد اس لیے سنا جاتا ہے کہ آدمی کو پتا آ جائے کہ میں کون ہوں. ایک آدمی کو جان بھی ہو گیا میں کون ہوں، مگر اگر وہ اپنی زندگی کو اصول نہیں گزارتا اس کو جان ہونے کی کیا فائدہ؟ تو یہ ہمارے جو ہے یہ ہے کرنے کا، عمل کا، رہنے کا. آپ لوگ آ جاتے ہیں، میں جانتا ہوں میں بہت اونچا بولتا ہوں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو بھی میں جانتا ہوں. میرے پاس جتنے آدمی آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ان کا من پوتر ہو جائے. وہ تو چاہتے ہیں بیٹا ہو جائے، لڑکا ہو جائے، جائیداد مل جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے.
تو میں نے چونکہ پلان کیا تھا میں نے کیا سمجھا ست نام کیا ہے انوبھو ستگرو کی بات کو سمجھ کر کے اپنے انتر شبد کو سننے کے بعد جو ریئلائزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق کیا ہے اس کا نام ہے نام کی پراپتی ستنام ہوتا کبیر کہ میں پوچھتا ان سنتوں کو پوچھا کبھی بڑا کوئی آتا ہے تو آپ نے کیا دمبل مچایا ہے ایک کہتا ہے رام رام جپو دوسرا کہتا ہے ست نام جپو تیسرا کہتا ہے یہ کام کرو شاید کام کرنے سے دنیا سدھر گئی چلو آگے ست نام نج مول ہے منتر جنتر سب ڈار کہیں کبیر ست نام بنا بوڑھ موا سنسار وہ کہتا منتر چند میں کوئی ضرورت نہیں ست نام کے بنا نہیں ہوگا اب میں آپ نہیں کہتا دوستو میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں کوئی کبھی تاری بنا کے ہزار مہینے کا سن کراتا ہے بھائی مان کے بچے یہ بتا تمہیں ست نام مل گیا لوگوں کو کیا کہتا میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں تم کو مل گیا ست نام مجھے ست نام صرف یہ ملا کہ جب سے تم لوگوں سے مجھے پتا لگا کہ میرا وجود تمہاری مدد کرتا ہے اور میں نہیں تو مجھے یقین ہوگا کہ میرے من کے اندر جتنے خیالات جتنے وچار جتنی شکلیں پیدا ہوتی ہیں یہ ریالٹی نہیں ہے یہ سجیشنز اینڈ امپریشنز ہیں جب یہ مل گیا تو آگے ہے پرکاش اور سب اب میرے من کے اندر جس طرح خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کی میں پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہاں ٹھہر جہاں ٹھہر کر میں سبق سنتا ہوں پروار سنتا ہوں جب کبھی اس اوستھا میں ہوتا ہوں تو مجھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں سکتا وہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا زبان کے لیے لفظ نہیں ہے وہ ایک زندگی کی میری حالت ہے ایک اوستھا اسٹیٹ آف مائی ایگزسٹنس وہاں نہ مجھے دکھ ہے نہ مجھے سکھ ہے نہ پاپ ہے نہ پن ہے نہ گرو ہے نہ چیلا ہے نہ نام ہے نہ نامی ہے ایک حالت آ جائے یہ اوستھا مجھے یہ اوستھا مجھے ملی اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں تب اس طریقے جو پڑھی تم نے ست نام نج مول ہے منتر جنتر سب ڈار نجمول کیا ہوا تو نجمول میری وہ سیلف ہے جو پرکاش کو دیکھتا ہے سبق کو سنتا ہے جب میں اس اوستھا میں چلا جاتا ہوں وہ نجمول ہے میں نے ست نام کو یہ سمجھا اب ست نام تم نہ رہو نج نام کہہ لو رام کہہ لو اس کا کوئی نام رکھو میں نے ست نام کو کیا سمجھا وہ مول کیا ہے مول میری اپنی ہی ذات ہے جو اصل میں ہے جو سبق کو سنتی ہے جو پرکاش کو دیکھتی ہے جو من کے چکروں کو ساختی ہوتی ہے وہ جو چیز ہے وہ ہے مول جو ست نام کون ہوا میری اپنی ہی ذات تمہاری اپنی ہی ذات تم اپنے ہی آپ تمہارا ست نام ہے اور کوئی پار کا ست نام ہے یہ ہے سچائی جو میں نے اندر کی ہو سکتا ہے میں نے جو سمجھا ہو اور کان کو ہاتھ جاتا آپ لوگوں کا احسان مانتا ہے آپ لوگ مجھے کرم پہنچانے کے لیے آ جاتے ہیں اور میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں
یہ مجھے آپ لوگوں کے درشن پراپت کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی دعا سے میں اس رات کو سمجھ سکتا کہ ست نام ہے کیا۔ آگے پر اسی کر کے پڑھو تھے ست نام نج مول ہے، منتر جنتر سب ڈار، کہیں کبیر ست نام بنا بوڑھ موا سنسار۔ ٹھیک ہے، بوڑھ ملا سنسار کیسے مر گیا کہ ہم نے اس اپنی ذات کو نہیں جانا، تو کہیں دوسری رائے میں، کسی لفظ رام میں، لفظ رام آسانی میں، کسی اور کی شکل میں اس کے ساتھ بندے اس میں ڈوبے رہے۔ تو شوکم داس who will understand what I am telling؟ کون سمجھے گا جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے سنت مت، یہ ہے ریالٹی۔ کیسے جھوٹ ملا؟ میں نے آپ کو بول دیا کہ ست نام کیا ہے؟ وہ ست نام ہے جس کے ساتھ لوہا لگ جاتا ہے، یعنی لوہا بھی میلا ہوتا ہے وہ بھی تر جاتا ہے۔ ست نام وہ اوستھا ہے جہاں ہمارا سیلف سب سے علیحدہ ہو کے اپنے آپ میں ٹھہر جاتا ہے۔ تمہاری اپنی ذات ست نام۔ تو جو اس ست نام کو نہیں جانتا کیا کرتا ہے؟ سنسار میں ڈوب مرتا ہے۔ سنسار اس کا کیا ہے؟ سم اور سار۔ جو چیز ہمارے سر کے سامنے آتی ہے، سم کے میں نے سار، سم سار، مما بدل کے ننا ہو جاتا ہے سنسار۔ جو کچھ ہمارے سامنے پرکٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی کے سامنے خیالات ہوتے ہیں، ہم ان میں پا جاتے ہیں۔ تب اس کری کو ست نام نج مول ہے، منتر جنتر سب ڈار، کہیں کبیر ست نام بنا بوڑھ موا سنسار۔ کیسے بول میں سنسار؟ ہمارے اپنا سر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کی کسی اور چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس بات سے جھوٹ ملا۔ آگے کوٹ نام سنسار میں تینت مکتی نہ ہوئے، کوٹ نام سنسار میں تینت مکتی نہ ہوئے، ست نام ہے سار جپ بوجھے برلا کوئی۔ اب وہ کہتے جتنے نام تم جپتے ہو ان کے بغیر تمہاری مکتی نہیں ہوگی، ان کی مکتی نہیں ہوگی خدا کا نام کی۔ مکت کب ہوگا آدمی؟ جب اس کا سر جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے اس کے ساتھ جب تک بنا ہوا ہے وہ بندھن میں ہے، اس کو چھوڑ لیا گا مکت ہے۔ تو سے منہ سے ستنام جانے کا سے تو انسان کی مکتی نہیں ہوئی۔ ستنام وہ اوستھا ہے، میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کیا جاؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو اسے مہاتما کو حق دیتا ہوں، میرا کھنڈن کر جائیں۔ ستنام زبان سے کہنے کا مطلب نہیں ہے، نام کہتے ہیں اصلیت کو۔ ہمارا وہ جو سیلف ہے جو پرکاش کو دیکھتا ہے، سبق کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنے آپ میں ہے اس وقت اس کو وہ مکت ہے۔ اگر وہ نیچے آ گئی تو روپ کے ساتھ بن گیا، پرکاش کے ساتھ بن گیا، یا دنیا کی چیزوں کے ساتھ بن گیا، اس کو پھر مکتی چاہیے۔
تو پھر ستنام کہنے سے مکتی نہیں ملتی. تم اس کا نام ستنام نہ رکھو، کوئی اور رکھو. مطلب تو صرف بات کو سمجھنے سے ہے. لفظوں کے جال میں جو پھنسا پانی جال وہاں جال ہے. پانی کے جال میں پھنسا ہوا آدمی پھنس جاتا ہے. آگے رام رام سب جگ کہے، نام نہ چینے کوئے. نام گرو کی دات ہے، نام کہاوی سوئے. ہے اس کی گرو. میں نے اپنے آپ کو کمنٹ پاور بن کے یا بن کے اپنے آپ کو سنتا گرو وقت کہا ہے. میں آتما سے پوچھتا ہوں کیا تم نے جو کہا ہے انکاری نہیں. سدگرو نام ہے سچے جان کا. نام گرو کی ماتا ہے. کیسے گرو اس کو سمجھا دیتا ہے کہ نام کی اصلیت کیا ہے اور کس طرح جاتے تم کو نام کی پراپت ہوگی. یہ ہے سارا مطلب. بنا باہری گرو کے جو شخص نام جپتے ہیں وہ ساری کتابوں کے نام سے باہر نہیں ہوتا. تو اس طریقے کو بالکل چھوڑا سیکھتی. آگے رام رام سب جگ کہے، نام نہ چینے کوئے. نام گرو کی دات ہے، نام کہاوی سوئے. گرو کی بات کیا ہے؟ گرو ستسنگ میں بٹھا کر اس کو اصلیت کا ساتھ کرا دیتا ہے. پھر لفظوں کے جال سے وہ بچ جاتا ہے، بندے میں بچ جاتا ہے، پریکٹیکل آدمی ہو جاتا ہے. آگے سوہنگ سوہنگ جپ موا، میتھیا جنم گوائے. لوگ عام طور لوگ سونگ جپتے ہیں سب. اور کبیر کہتا ہے سوہنگ سوہنگ جپ موا، میتھیا جنم گوائے. گرو پارکھ مل جوہری، رتن نام بل گائے. وہ کہتے ہیں سون کرتے مر گیا. کیا بن گیا؟ کچھ نہیں. بات بہت اونچی کہہ رہا ہوں، بہت سوکشم ہے. میں جانتا ہوں ہر ایک آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، مگر میرے پاس کی بات نہیں. بوڑھا آدمی بوڑھی بات کرتا ہے، جوان جوانوں کی بات کرتا ہے، بچے بچوں کی بات کرتے ہیں. میں اونچا چلا گیا، مجھ سے الف بے پہ تو پڑھائی نہیں جاتی، نہ میں بتا سکتا ہوں. آگے سن شکھر چڑھ گھر کیا، سہج سمادھ لگائے. نام رتن دھن تہاں ملا، ست گرو بھئے سہائے. سن کیا 5 کیمنڈیاں 5 جانویاں من بچ 14 لوگ ہیں. جب اس سے اونچا چلا گیا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اپنی ہی آپ میں چلے گا. کیونکہ نہ کیمنڈیاں وہاں کام کرتی ہیں، نہ جانویاں کام کرتی ہیں، نہ من چت بجھ انکار ہوتا ہے. وہ جو رستہ ہے تمہاری اپنی ذات ہے. اس اپنے آپ میں ٹھہرنے کی جو اوستھا اس کا نام ہے نام. آگے گھاٹ ہی نام کی آس کر، دوجی آس نراس. بس
آس اس کی یاد کر، مگر ہم لوگ جو ہیں میں نے اس کی یاد کی. میں داتا کے پاس دنیا مانگنے نہیں گیا تھا کبھی. میرے پاس جتنے آدمی آتے ہیں کتنی آتی ہیں دکھوں کی پڑی جاتی ہیں، ہم بیمار ہیں، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے. اب میں نے یہ بات نہیں مانی. 2 دفعہ ضرور میں نے درخواست کی دنیا کی. ایک دفعہ لڑکی کے لیے کار نہیں ملتا تھا. آپ کو بتاتا ہوں گرو کیا کسے کہتے ہیں. مجھے لڑکی کے لیے گھر نہیں ملتا تھا، بہت ٹکرا ماری، دکھی ہو گیا. داتا کو پاس دی، آئی ایم ان ٹربل، میں تکلیف میں ہوں. اس 26 دسمبر تھا جب کار پہنچی سامنے 6000 آدمی بیٹھا ہوا تھا ستسنگ میں. داتا نے کار پہنچی کہنے ٹانگا لاؤ. تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے وکیل کو تکلیف ہے، میں جہاں نہیں کیا کرتا. وہاں سے میرے پاس کے پورے بہے آئے، سردی سے جسم کانپ رہا تھا. مجھے کہتے بے وقوف کیوں تمہیں تکلیف ہوئی؟ میں کہا مہاراج یہ بات ہے. ایک آدمی کو ساتھ رہا ہے، کہے گے اس کا بھائی ہے لڑکی، اس کو دے دے. آپ کو بتاتا ہوں گرو کسے کہتے ہیں. تو جب جاتا ہے تان چھوڑی 1939 میں، تو کیا ہوا تھا؟ میں وہاں گیا، صبح 5 بجے ستسنگ تھا. تو ایک اس کا نام میں بھول گیا، اسکول ماسٹر تھا. وہ پریم کے جیسے میں آیا، سردی تھی، اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور میرے اوپر کمبل اپنا دے دیا. اور پہلے مرتبہ بھائی مان کو گرا تھا، اس نے کہا مجھے تھپڑ مار دیا. دادا دار نے دیکھا، دادا دار نے کیا تم نے میرے فقیر کی بےزتی کی ہے، میں کام چھوڑ دوں. اسی وقت کام چھوڑ دیا، اسی وقت کام چھوڑ دیا. اب ایسی ذات پاک نہیں جس نے میرا اتنا ریگارڈ کیا ہوا ہو، میری بےزتی کی وجہ سے کام چھوڑی ہو، اور میری تکلیف کی وجہ سے سردی میں 6000 آدمی کو ستسنگ میں چھوڑ کر آئے ہو. اگر میں اس کا حکم نہیں مانتا تو میں مجرم نہیں ہوں. بتا مجھے. آیا من رمے تیسا نام رمائے، سارا منڈل بیدھی کر تب امرا پور جائے. جیسے کہ ہم مایا میں گرست رہتے ہیں، ہم کو دنیا کے خیالات کی چاہ رہتی ہے. اگر ایسی چاہ وہاں رکھو تو پھر کیا ہو؟ کب جاؤ گے؟ جب جسم من اور پرکاش سے آگے جاؤ گے. کیونکہ رستے میں تارا منڈل ہے کیا؟ روشنی ہی ہے نا. روشنی سے آگے جایا پڑے گا. آگے ختم ہو گیا. میں نے آج آپ کو ست نام کے متعلق بتا دیا. سمجھ جاؤ کہ نام تیرا سگرام. بچوں آپ لوگ میری سیوا کرتے ہیں، میرے دل میں یہ درد رہتی ہے کہ تم لوگ میرے پاس آتے ہو تمہارا کلیان ہو. جو آدمی میرے آتے ہیں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا ہو، آپ لوگوں کو شیخ سیکھ رہے، آپ لوگوں کو عزت ملے، آپ لوگوں کو کھانے کو روٹی ملے، اور آپ لوگوں کا جنم کا جنم شروع ہو جائے. میں صرف اس نیت سے کام کرتا ہوں. مجھے یہ خاص نہیں ہے کہ فلانا آدمی آتا ہے مجھے 10 پیسے دے. مجھے کیا پیسہ دے جائے مندر کو جائے، مجھے تو ملتا نہیں. مندر میں چلنا ہوا چلے گا، ہے نہیں سارے. مگر میں اپنی ضمیر کو صاف رکھنا چاہتا ہوں. آپ سمجھیے میری بات کو. میں سچے جیسے چاہتا ہوں تم کو دنیا کا بھی سکھ ملے اور تم کو آئندہ جنم مرنے سے بھی تم بچ جاؤ. یہ میری فیلنگ ہے. مجھے اپنے مان کی خواہش نہیں. اگر مجھے مان کی خواہش ہوتی تو میں اس بات کو پردے میں رہتا. جتنا چاہے میں لاکھوں روپیہ لوگوں سے کٹھا کر لیتا. یہ میں نے نہیں کیا، بالکل نہیں کیا.
مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ تم لوگوں کو ملتا ہے یہ تمہارا وشواس ہے، بس میں اندازہ رس ہے، اس کی بیوی بھی اندھی ہے، 5 دن میں میرے مقام مرنے والی ہے، کیا کہتا تھا مری تو مری، میں پہلے بتاتا ہوں ہاں میری لڑکی کو بچا دے، میری لڑکی کو بچا دے، میں نے کہا پوری لڑکی ہے نہیں، بچا دے بچا دے بچا دے، میں نے کہا اچھا بچی وشواس کر چلا جا، کچھ 5 سال کے نہیں آیا تو میں سوچا مر بھی ہوگی نہیں ہے تو لڑکی یہی بتا رہا بچا، اب میں سوچتا ہوں وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بابے نے بچائی، اب میں اپنی آتما میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہو جائے تم نے بچائی، جاتا ہوں میری ساری رواج رکھتا ہے، بس میں کچھ نہیں کرتا، جاتا ہوں مالک میری ساری کی یاد رکھتا ہے، کچھ کسی کو کہہ دیتا ہوں اسی کو جاتا ہے، وہ سمجھتا دادا کرتا میں کہوں پیدا کرنے والا، وہ قدرت کا چھوڑا میری سمجھ میں کچھ نہیں رہا، سمجھے اب کیا ہے گراؤں میں جایا کرتا ہوں، میرا تھنکنگ یہ رہا گراؤں میں جتنی بھکتی ہے آج کہیں نہیں، بھکتی کیوں وہ بھکتی کیوں جایا کرتے ہیں، چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں جاتی ہیں، آپ سمجھیں میری بات کو میں نے کیا کہا، میرے پاس 100 سال کی لڑکیاں آتی ہیں روتی ہیں بابا جی ہمارے بچہ رہے ہیں، بھکتی وہ کرتا ہے جس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، یا فائنینشیل کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو یا کسی کا دل ہو، جب تک کسی میں کمزوری نہیں ہے وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، میرے جنرل جیسن آیا جائیں تو اتفاق کی بات مجھے کہنے لگا مجھے کئی مہاتما کہتے ہیں مجھ سے ترقی نہیں ہوتی، میں بڑا انسان میں کہتے ہیں سے ترقی ہوگی کیسے، کہ بند چل کون ہے تو گیان لوگ کاری ہے، آپ سمجھتے میری بات کیوں نہیں، ہر ایک آدمی ترقی کسی کے لیے کرم ہوگا، کسی کے لیے جان ہوگا، کسی کے لیے ترقی ہوگا اور کسی کے لیے ناصرف بنا ہے، کوئی ایسے آدمی ہے جو خدا کو نہ مانے تب ان کو شانتی ملتی ہے، کیا کہا میں نے، منظور مقصود رام نہیں ہے، منظور مقصود پیس آف مائنڈ ہے، جس کو جس راہ سے پیس ملتی ہے اس کے لیے وہ اس کے لیے کہنا، کیا کہا میں نے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رام جپتے ہیں مہاراج کس لیے کرتے ہیں، من کی شانتی کے لیے کرتے ہیں نا، ایک آدمی کو اگر ناصرف بننے میں شانتی ملتی ہے تو اس کو شانتی ہے، ایشور کی پنکتی کرنے والا بھی کہاں جائے گا شانتی کرے گا، کیا کہا میں نے، بات سنوں یا سن رہا ہے، کیا کہا میں نے، ایک آدمی اگر ناصرف خدا کو نہیں مانتا ہے میں نے، اگر وہ شانت ہے اگر اس کو پیس ہے فکر نہیں ہے تو اس کا اسی کوئی مدد نہیں ہو سکتا، بچیے آگے کبیر گرو کی بھکتی کرے تجب شیارت جوج، بھکتی کمزور کرتا ہے مگر گرو کی بھکتی کرے ہوئے تمہاری کمزوری دور ہوگی، آج کل میرے پاس نوجوان آتے ہیں اشانت ہوتے ہیں، میں فون کرنے جاتا ہوں، میں کہتا تم نے اپنا بین چل کھویا ہوا ہے، ابھی جی ہاں کھویا ہوا، آج کل ایسے آدمی گرو کے پاس کوئی نام دے دیتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں تم اپنے بین چل جو کام کرو، وہ ابیاس جایا کرتے ہیں اور سارے ہو جاتے ہیں، یہ ہے یہ میں نے ریئلائز کیا، تو گرو کی بھکتی کیوں کی جائے، تاکہ گرو کی بھکتی سے تم کو سمجھ آ جائے، بویت آ جائے، اپنی زندگی کو تم پورا کر سکو، پہلے سن کو کبیر گرو کی بھکتی کرے تجب شیارت جوج، بار بار نہیں پائیے
وہ تو کہتا ہے ان کی بھکتی کر کے کسی بھی کار کو چھوڑو، 420 کو چھوڑو، ہیرا پھیری کو چھوڑو. تو ہم نے نام لے لیا 420 کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، اس سے چھوڑا مار چاقو کر، تو اس کو بھکتی اچھا ملے گا. تم کہاں چھٹے ڈالی ہے گرو کی بھکتی کے ساتھ کیا ہے. تب اس طریقے کبیر گرو کی بھکتی کرے تج وشارت جوجے، بار بار نہیں پائیے مانوش جنم کی موج. کبیر گرو کی بھکتی بنا دھگ جیون سنسار، دھویں کا دورہ ہرا بن ست لاگی نہ بار. گرو کی بھکتی کیوں؟ صرف اس لیے کہ گرو سے تم کو سمجھ ملتی ہے، جان ملتی ہے. اگر تم گرو کی بھکتی یہ سمجھتے ہو کہ 10,000 روپیہ بابے وکیل کو دے دو، اس کا مندر بنا دو یا 2,000 کا بنا دو تو تم کر جاؤ گے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اور جو گرو ایسا کہتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں. یہ دنیا لینا تو ہے سلطان کا تہوار ہے. جہاں آپ آدمی آتے ہیں گرو کا جہاں مندر ہے یہ اور بات ہے. مگر اگر روپیہ دینے کے کوئی شخص کر جاتا تو بڑے بڑے دنیا جاتے روپیہ دے کے دنیا کو ساتھ لوگ پہنچ جاتے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گرو کی بھکتی ہے گرو کے ستسنگ میں. تو تم اب میری اگر بات پوری طرح سوچ سمجھ رہے ہو تب تم گرو بھکتی کرے ہو. اگر بس یہاں خیال تمہارا کوئی آئے ہے تو پھر آپ گرو کی بھکتی نہیں کرتے. گرو کی بھکتی ہے درشن کرے، بچن پوری سننے، چنتن کرنے تو من میں گننے، گنگن کب رہے تم سارا کب سال کچھ کرے آہارا. یہ ہے گرو کی بھکتی. باقی کا یہ دنیا کا بھگاڑا پیسہ دینا دیں یہ تو سنسار کا بھگاڑا اس کے بغیر گویا نہیں کرتا. دینا لینا بنا ہوا. سمجھے میری بات سے نہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ میری سنیں یا نہ سنیں آج کے ہر گھر. میں چاہتا ہوں میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جاؤں. میں اپنے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے وہ میں سچائی سے آپ کے ساتھ ویوہار کرتا ہوں. آپ کی مرضی چاہے آؤ، آپ کی مرضی چاہے نہ آؤ، آپ کا جی چاہے عمل کرو، آپ کا جی چاہے نہ کرو. مجھے کیا میں نے کیا دے رہا آگے. بھکتی بھاو بھادو ندی سبھی چلے گہرائے، سریتا سوئی سرائیے جو جیت ماس ٹھہرائے. کیا کہتے ہیں جذبہ ہوتا ہے آج درشن کرنے کا بھی یا کسی اصول کو فالو کرنے کا بھی. آپ سمجھیں کہنے پادوں کی ندی میں دریا آتا پاتا آتا ہے تو کسی کوئی ویلیو نہیں. دریا وہ ایسا ہے جس میں 12 مہینے پانی آئے. تو جس اصول کو آپ نے زندگی شروع کیا جو اسی اصول کو ساری زندگی قابو کرو تمہارا کلیان ہو جائے گا. میں نے آئس کی کچھ بچپن سے شروع کیا. میں نے ایمانداری اور سچائی کو سچ بولنا بچپن سے شروع کیا اور دیکھ لو مجھے کتنا فائدہ پہنچا. ہم ایک اصول پکڑتے ہیں جب تقریر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ون ایم ہے ون آبجیکٹ ون پرنسپل. یہ ہے دین کی بھکتی کا اصول. آگے ہر بڑائی کر بھکتی کرے سنسار، جب کچھ دی سے ہی نتا اب گناہ درے گنوار. ایک آدمی کسی کو دوست بنا دیتا ہے
دوست کسی کو آپ نہیں دیکھتا، یاد رکھنا جس آدمی میں یہ ہے دوسرے میں آپ دیکھتا رہتا ہے اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں، آنا میں منزل پر پہنچ سکتا۔ بھکتی جو ہے ایک وشواس ہے، یہ اچھا جاتا ہے۔ آج کل کسی زمانے میں عورتیں شادی کر رہی تو دکھ ہوا سکھ ہوا عورتیں ساری زندگی خاون کو نبھائی، خاون نے عورت کے ساتھ نبھائی۔ اب کیا ہے، شادیاں ہوتی ہیں 2 مہینے کے بعد ڈائیورس ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے کچھ نہیں آگے۔ جب لگنا تھا جاتی کا تب لگ بھکتی نہ ہوئے، ناتا توڑ بھکتی کرے بھکت کہاوے سوئے۔ بند کا چلے گا جب تک موجود ہے، جب تک پھنسی نہیں ہوتی۔ آگے ست نام محل جوتی سمرن بیج جمائے، کھنڈ برہمنڈ سوکھا پڑے بھکتی برتا نہیں جائے۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شطرنج جو ہم کیا کرنا چاہیے تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم جو کچھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس ساری کی شکل ہمارے یہ مکان ہے جہاں رہتی ہے۔ جب بھی ہماری توجہ اس مقام پر جائے گی، ہاں وہ سنت ہے، پرم سنت ہے، خدا ہے یا کوئی بھی ہے، کیونکہ جو کچھ فلمیں اس کی پہلے سنسکار جہاں بنی ہوئی ہیں وہ اس کے سامنے آئی۔ سپنے میں بھی میں پوچھ کہہ رہا ہوں، اب کہہ رہا ہوں تمہارے ساتھ بیتی ابھی بیتی، اب میرے پاس آپ نے سمجھا، میں کوشش کروں گا آپ کو سنائیں گے۔ ہم ابیاس کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے نقشے ہمارے یہاں پڑے رہتے ہیں۔ نقشے کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ریڈیو کے اوپر یا ٹیلی ویژن پر جو تارے آتے ہیں وہ کرنیں آتے ہیں نا، شکلیں تو نہیں آتی، کرنیں آتی بکھری ہوئی، جب وہ کچھ اسکرین پر آتی ہیں تو وہ کچی ہو جاتی ہیں، سب شکل بن جاتی ہے یا آواز بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کرنے کے روپ میں ہمارے دماغ میں رہتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو آنکھ بند کر لیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تو جو بھی فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ آدمی ابیاس کرنے لگتے جو پرانی باتیں ساری سب تمہارے سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ جب تم ابیاس کرنے بیٹھتے ہو جب جتنی پرانی باتیں ہیں سب تمہارے سامنے آئیں گی۔ کیوں آئیں؟ کیونکہ ان کی فلمیں ہیں۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جب تک تو یہاں پھیلا ہوا ہے جہاں کہ اس کے اندر فلمیں نہ چاہیے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک عشق رہ جائے کسی کا تو ایک اچھی فلم تمہاری بن جائے گی، باقی فلمیں بند ہو جائیں گی، ایک اچھی فلم بن جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے، کسی نے اذان کی بنائی، کسی نے گرو کی بنائی، جنہوں نے تین نے ہے جی بنا لی، بچی نے پنی کی بنا لی، نہیں سمجھ میں آیا تو اس راستے شروع میں مضبوط عشق بتایا جاتا ہے تاکہ پریم کے ذریعے میں ایک بن جائے، باقی نہ رہے۔ مگر اگر کوئی شخص اس من سے اونچا جانا چاہتا ہے تو جب تک وہ یہاں اپنے خیال کو یہاں نہیں لے کے جائے گا یہ فلمیں بند نہیں ہوگی۔ جیسے میں تم کو بتا دیتا ہوں، سمجھیے میری بات کو پورا بات ہے، سمجھے تھوڑی ہندی ہونی ہے میں جاننا۔
دھیان کو یہاں کی بجائے اوپر رکھو بس، پھر فلم بنے، کیونکہ یہ مقام ہے فلموں کا. یہ میں ساری زندگی مر گیا اس من کے ساتھ جڑتا ہوا، ساری زندگی دادا کو چھٹا کے چٹھی لکھنے کو تنگ آ گیا، تنگ نہیں آتی. یہ سب سمجھ مجھ کو ایسے سمجھو تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تمہارے تجربوں نے میری آنکھ کھول دی. بس آگے جل جوں پیاری ماں چلی، لو بھی پیارا دانا، ماتا پیارا بال کا، بھکتی پیاری راما. ایسی جگہ ہونی چاہیے. میں دادا سے پریم کیا کرتا تھا تو مجھے اس وقت کوئی، جب سے یہ جان ہو گیا تو پھر من بناتا تھا، سمجھ نہیں آتی کہ من کو میں خراب کرتا. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اب میں جب بیٹھتا ہوں تو من سے یہاں اٹھتا ہوں، اونچا رہ جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر میں یہاں آ جاؤں یا سو جاؤں تو جو فلمیں بنی ہیں سپنے کے ساتھ سب میرے سامنے آئے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے کنجی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھوں کے لیے. آگے بھکتی پران سوت من دیجے بھاو، پرمارت پرتیت میں یہ تن جاو تو جاو. بھکتی پران سے ہوتی ہے. پران جانتے ہیں، ایک سانس پران ہے، ایک ہماری جو کیا تن شکتی ہے من کی وہ ہے پران. ستی آئے تھا اسی کے بعد کبھی مر جاتا تھا تو وہ ستی ہوتی تھی، وہ پران سے ستی ہوتی تھی. یہ کٹن کام ہے، ہر ایک آدمی کو کام کا نہیں ہے. آگے پریم بنا جو بھکتی ہے، سو نج دمبھ وچار، اتر بھرن کے کارن جنم گوایو سار. پریم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دولت مل جائے گی، ہمیں ہمارا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کہتے ہیں یہ اجنبر ہے، یہ پرچی نہیں ہے. دیکھو غلط اپنے غلط کے لیے کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آگے بھکتی بیج بن سے نہیں، آئے پڑے جو جھول، کنچن جو بچا پڑے، گھٹے نہ تاپ مول. اس کا مطلب آسان ہے کہ سونا گندگی میں پڑ جائے رہے. بھکتی جو ہے یہ تکلیف بھی تم کو ہو تو اس کو کرو. آگے آگ بنا بھکتی نہیں پائیے، پریم پریت کا بھکت، بنا پریم نہیں بھکتی کچھ، بھکت بھکت سب جگت. ہمیں بھکتی کچھ اور چیز ہے. رائے صاحب سالوان تھے، سوامی نے کہا یہاں دیوار بنا دو. انہوں نے دیوار بنا دی تو ہمارا دیوار دیکھ لو. آئے دیوار گرا دو. انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کیوں گرا دیں، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کیوں گرا رہے ہیں. لوگوں کا کام ہے ان کو ہم کو کیا، انہوں نے حکم دیا میں نے کر دیا. سکھوں میں گرو تھے، گرو نے کہا
ریت کی بنا لو کار یاد ہے وہ کار بناتے سب سب نے سب پاگل ہو جائیے دل پاگل ہو جائیے ریت بنایا وہ نہ تھا ابھی کیا اس کا گرو کا نام تھا تو وہ ہوتا ہے اس نے کچھ چیز تو مجھے کیا مجھے کہتے ہیں میں بناتا ہوں ایک گر جاتی نہیں کہنا کیا میرا کام تو بنا جانا وہ تو ساتھی ہو جائے گا گدی دے گی اس کو یہ پرمال کی بھکتی ہے آپ سمجھتے میرا مطلب نہیں ہے یہ پرمال کی بھکتی ہے میں منشی کا کرتا تھا میں کہتا رہتا تھا کچھ بات کر دیتا کرتا تھا اب اچھا ہوا میں نے اس کو اس کام سے نکال دیا اب میں پرائیویٹ سیکٹری بعض ستسنگ جا کے پرماش کا کام کرے گا اور یہاں کے انتظام میں نہیں ہوتا میں ڈرتا رہتا تھا کوئی بات کہہ دیتا وہ کر دیتا یہ نہ دیکھتا جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ ان کا پریم تھا تو میرے کہوں گا بھکتی جو ہے یہ کچھ اور چیز ہے آج سمجھ کے میرے بارے میں دنیا اس کے مستحق نہیں ہے لیکن نانک کوٹی میں کوئی نارائن جن چیز سارے آدمی یہ نہیں کر سکتے اور جب گرو نانک صاحب تھے تو انہوں نے پیارا پھینک دیا کیچڑ میں یاد ہے آپ کو نہیں لڑکوں کو بولا آپ کو دماغ خراب ہوا ہوا گرو امت کو بولا وہ چلے گئے انہوں نے پیارا پھینک دے دیا یہ افسین ہے آپ میرے پاس کو سمجھے نا یہ افسین ہے افسین مگر سب دنیا کے لیے یہ نہیں ہے آگے بھکتی کٹھن اتی درلبھ ہے دیکھ سگمنت سوئے بہت مشکل ہے بھکت جو نیاری دیکھ سے یہ جانے سب کوئے بھکتی دیکھ بہو انترا جیسے درن آکاش ایک آدمی پکتی کا سانگ بنا لیتا ایک میں بڑا فرق ہے جس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آگے بھکتی دیکھ بہو انترا جیسے درن آکاش بھکت لین گرو چرن میں دیکھ جگت کی آس جہاں بھکتی تہاں دیکھ نہیں جہاں بھکتی تہاں دیکھ نہیں ورن کرم تہاں نہیں جہاں بھکتی تہاں دیکھ نہیں دیش میں کی پکتی نام کی پکتی جو اپنی ذات کی پکتی دیکھو ساری دنیا لوگ باہر کی گرو کی تصدیق کرتے کرتے مر گئے باہر کے گرو کی پکتی اتنی ہے کہ اس کے ساتھ بات کر کے اس کے 4 وقت لے جائے پھر پکتی اپنے انکر میں اپنے آپ میں چھانے کی پکتی کی جاتی ہے جو شخص ساری زندگی کسی باتیں حقیق سے خیال کرتے کرتے مر جائیں گے ان کو موکش نہیں ملے گی دیکھو میں کیا سکتا دیتا ہوں تم سے سمجھ گئے سارے میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں میں تم لوگوں کو سفید کا ان کے جسم کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا میں اس کو پاپ سمجھتا ہوں جو آدمی ساری زندگی بابا سامن سنگھ سفید سنگھ راجا سوامی کسی گرو کو جاتے ہوئے انت میں ان کے سامنے وہ آ جاتا ہے اس کو ادا بدل نہیں چھوٹ سکتی کیوں کیونکہ باہر کو گرو آتا نہیں یہ تو میرا تجربہ ہو گیا ہے وہ جو آتا ہے وہ اس کے اپنے محنت بنایا ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ من کے چکر سے بات نہیں کرتا وہ اس کو زونی اچھی ملے گی یہ ٹھیک ہے اچھا گھر ملے گا اچھی جیل میں ہی جگی سب مگر اس کا ہوا گرم ایسا نہیں ہوتا یہ میں کیوں کہتا ہوں
تاکہ میں تم لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہو میں تم کو دھوکہ نہ دوں، تمہارا اکال نہ کروں، تمہارا نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے اپنی جان کو بچانے کے لیے سچائی بیان کرتا ہوں۔ آگے بھکتی روپ بھگونت کا دیکھ تو ہے کچھ اور، بھکتی روپ بھگونت دیکھ تو من کی دور، بھاو بنا بھکتی نہیں، بھکتی بنا نہیں بھاو، بھکتی بھاو ایک روپ ہے، دو ایک دو سبھاو، بھکتی پدارتھ کب ملے جب گرو سے سہائے، پریم بھکتی کی بھکتی جو پورن بھاگ ملائے، گرو بھکتی اتی کٹھن ہے جو کانڈ کی دار، کیوں کر رہے ہیں تو جو کہتا ہے کہ عمل کرنا میرا مشکل ہے، اپنے اخلاق ہی کرنا ہے، باہر کی فرضی آسان ہے، مجھے چاہتی کر جگہ 10,000 سے گرو کی گرو نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اس بات کرنا ہے۔ گرو بھکتی اتی کٹھن ہے جو کانڈ کی دار، بنا سانچ پہنچے نہیں مہا کٹھن بیار، سچا نہیں ہوتا وہ کہاں سن سکتا؟ میں نے اپنی زندگی میں سچائی کو توڑا لیا، مجھے کوئی دکھ نہیں، جب تک کوئی سچا آدمی نہیں ہوتا، سچے میں ہوئے نہیں، اپنی آتما کو سچا دے رکھتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے اپنی ذاتی غرض کے لیے پیار کرتا ہوں تو میں مجرم ہوں، اگر میں آپ امیر آدمی میرے پاس آتے ہیں اس لیے آپ کو آگے بچاتا ہوں کہ آپ آئیں 200-400 روپیہ دے جائیں تو میں مجرم ہوں۔ میرے نزدیک غریب سے غریب اور امیر سے میں اس کے پار کو دیکھتا ہوں۔ آپ سمجھے نا، کسی ذات کا ہے، کسی میں پال ہے، میں اپنی ساتھی لگا دیتا ہوں، امیر ہو اس میں پال نہیں ہے، جینا کیسا ہے پوری کم پکاتا ہے، میں نے کیا یہ اسے تو آج میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا، اب آپ کی عمل کرو، عمل کرو، عمل۔ آدمی گرتا رہتا ہے، دیکھو تمہیں بتاؤ میں بھی گرتا ہوں، کوشش کرو اپنے آپ کو سوارنے کی، ابھی گر جائے اپنے من کے اندر افسوس